السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے نئے لیکچر کو سٹارٹ کریں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا یا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس نہیں کیا ہوا تو لازمی کریں۔ اگر آپ میڈیکل بلنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھی انفارمیشن کے طور کے پر یہاں پہ کنٹینٹ موجود ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو ہر ویڈیو کے اینڈ کے اوپر ہمارا نمبر دیا گیا ہے، آپ ڈائریکٹ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے آپ ہم سے معلومات لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری کلاسز چل رہی ہیں جو کہ اگر آپ انڈیویژول طور پہ مجھ سے گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں تو اس کی کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ روزانہ ایک ویڈیو میرے چینل سے دیکھیں، اور اسی ویڈیو کے اوپر آپ جب مرضی ٹائم نکال کے مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو پراپر طریقے کے ساتھ گائیڈ لائن دوں گا، اور آپ کی کوئی بھی کنفیوژن ہوگی وہ میں دور کروں گا، آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ اس ویڈیو کا مقصد کیا تھا، اس میں کیا چیز بتائی گئی ہے اور کس طرح سے اس کو بتایا گیا ہے، اور جو چیز بتائی گئی ہے وہ کیا ہے۔ اور میڈیکل بلنگ کے بارے میں ہی جو بھی چیز آپ کے سمجھ نہیں آ رہی وہ آپ لازمی پوچھ سکتے ہیں۔ تو دوسرا، ہماری لائیو کلاسز بھی چلتی ہیں اور اس کو ہم گروپ کی شکل میں لے کے چلاتے ہیں۔ اس پہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، اگر آپ اس میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں گے، انشاءاللہ ہم آپ کو گروپ میں بھی ایڈ کریں گے۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ ہے WCB بورڈ اور WC کیس ٹائپ کے اوپر، کہ WC کیس کیا ہوتا ہے، WC کلیم کیا ہوتا ہے، یا WC پیشنٹ کیا ہوتا ہے، ورکر کمپنسیشن۔ WC کا مطلب ہے ورکر کمپنسیشن، اور WCB بورڈ کا مطلب ہے ورکر کمپنسیشن بورڈ۔ تو WC کیس ٹائپ کیا ہوتا ہے؟ پورے امریکہ کے اندر جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں، چاہے وہ سرکاری کمپنیز میں کام کرتے ہیں یا پرائیویٹ کمپنیز میں کام کرتے ہیں، کسی دکان پہ کام کرتے ہیں، کسی کلینک پہ کام کرتے ہیں، ڈزنٹ میٹر کہ وہ کس کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو جب بھی ان کو ورک کے دوران انجری آئے گی، مطلب آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا، تو تب آپ کا جو کوریج ہوگی، جو آپ کو انجری کے مطلب ورک کے دوران انجری آئی، آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی چوٹ آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ گر گئے، ہارٹ اٹیک آ گیا، بخار ہو گیا، کوئی میجر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو گیا ورک کے دوران، تو پھر آپ کا جو کیس اوپن ہوگا وہ WC اوپن ہوگا، اس کو بولتے ہیں ورکر کمپنسیشن۔ تو WCB بورڈ اس کو ٹیکل کرے گا ایز تھرڈ پارٹی۔ انشورنس اور پرووائڈر کے درمیان ایک WCB بورڈ بنایا گیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جتنی پاپولیشن، جتنی جنریشن، جتنے لوگ کام کرتے ہیں اور پھر کام کے دوران ان کو انجری آ جاتی ہے، مسئلہ بن جاتا ہے، بخار ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گئے، چوٹ آ گئی، کوئی بھی مسئلہ بن گیا، تو ان کی ذمہ دار ان کی وہ کمپنی ہے جس میں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو WCB بورڈ کا کیا کردار ہے؟ WCB بورڈ اس چیز کو ہینڈل کرتا ہے کہ آپ کو جو ورک کے دوران انجری آئی ہے، وہ آپ کی جو امپلائی ہے، آپ کے جس کے آپ امپلائی ہیں، آپ کی جو امپلائر کمپنی ہے، وہ آپ کو کوریج فراہم کروا رہی ہے یا نہیں کروا رہی۔ مطلب آپ کے اوپر جو آپ کے علاج کے اوپر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جو آپ کے علاج کے اوپر ایکسپینسز آ رہے ہیں، وہ آپ کی امپلائر کمپنی کی جو انشورنس ہے وہ کوریج دے رہی ہے یا نہیں دے رہی۔ تو یہ جو WCB ہے، یہ ایک ایز اے تھرڈ پارٹی، ایک ایسا ادارہ ہے جو وہاں پہ امپلائیز کو تحفظ فراہم کرتا ہے علاج کے حوالے سے۔ یہ علاج کو تیز تر بناتا ہے، اس کے اندر شفافیت لاتا ہے، کسی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دیتا، جس کے اندر پرووائڈر بھی ہے، انشورنس بھی ہے، اور ورکر بھی ہے جو انجر پارٹی ہے۔ تو یہ ان کے درمیان فیصلہ بھی کرتا ہے کہ اب جو انجرڈ پارٹی ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور جو اس کی انجری ہوئی ہے وہ واقعی ورک کے دوران ہوئی ہے یا ورک کے دوران نہیں ہوئی، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ وہاں پہ ورک کے دوران اس کو کوئی مسئلہ آتا ہے، وہ گر گیا، چوٹ آ گئی، ہارٹ اٹیک آ گیا، بخار آ گیا، تو وہ 3 دن کے اندر اندر یا اس سے بھی پہلے، قانون اوپر نیچے چینج ہوتا رہتا ہے، ایگزیکٹ میں آپ کو ٹائم ابھی نہیں بتا سکتا، شاید 3 دن ہے یا 1 دن ہے یا 2 دن ہے یا 24 گھنٹے ہے، اس کے اندر اندر جو پیشنٹ ہے اس نے WCB کے اندر ایک فارم جمع کروانا ہوتا ہے، اس میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ مجھے کب انجری آئی، کس طرح سے انجری آئی، اور کس ٹائم آئی، کس جگہ پہ آئی۔ اس کو بولتے ہیں کلیم فارم، امپلائر فارم بولتے ہیں، کلیم فارم بولتے ہیں۔
وہ جمع کرواتا ہے WCB کے اندر، اور اب جس کمپنی میں وہ کام کرتا ہے اس کمپنی کے اندر بھی اسی فارم کی ایک کاپی وہاں پہ بھی وہ جمع کرواتا ہے، تاکہ اس کی کمپنی کو بھی پتہ ہو کہ اس کو کب چوٹ آئی، کہاں پہ چوٹ آئی، کس طرح سے چوٹ آئی، کتنی گہری چوٹ آئی، کتنی بڑی چوٹ آئی، اس کو اب ریسٹ کی ضرورت ہے یا یہ کام پہ آئے گا۔ یہ ساری چیزیں اس فارم کے اندر، اس فارم کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں کہ اس بندے نے جو فارم اپنی امپلائر کمپنی میں اور WCB بورڈ کے اندر جمع کروایا ہوتا ہے۔ تو اس فارم کے مطابق پھر WCB یہ دیکھتا ہے کہ جس کمپنی میں یہ پرسن کام کرتا ہے اس کے پاس کون کون سی انشورنسز ہیں، پھر وہ اسی انشورنسز میں سے کوئی ایک انشورنس اس پیشنٹ کو اسائن کرتا ہے، اور یہ WCB دیکھتا ہے اس چیز کو کہ کون سی انشورنس پیشنٹ کو کوریج دے گی، اور انشورنسز ہمیشہ وہی ہوں گی جو امپلائر نے، جو کمپنی نے جس انشورنس سے پالیسی خریدی ہوں گی۔ جس طرح کہ اب پاکستان میں اسٹائل ٹیکسٹائل ہے، تو اس کا جو ہے جوبلی انشورنس کے ساتھ ایگریمنٹ ہے۔ یہ میں آپ کو ایز مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس کا کس انشورنس کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، لیکن ہے صحیح، وہ ہمیں کوریج فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ اسٹائل ٹیکسٹائل کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں تو جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل جو ہیں یہ آپ کو کور کرتے ہیں۔ تو اسی طرح امریکہ کے اندر بھی جو انشورنسز کمپنیز ہیں انہوں نے کمرشل پلانز بھی دیے ہوتے ہیں کمپنیز کو جن کے ساتھ پاس ایک سے زیادہ ورکر کام کرتے ہیں۔ تو WCB کون سا کیس ہوگا؟ ایسا کیس، ایسا کلیم کہ جب وہاں پہ کوئی بندہ کام کے دوران اس کو انجری آ گئی، ورک انجری بھی بولتے ہیں، ورک انجری، کہ ورک کے دوران اس کو انجری آ گئی یا ورک کے دوران اس کو کوئی بھی مسئلہ بن گیا، تو اس کی جتنی بھی خرچہ یا ایکسپینسز آئیں گے وہ اس کی امپلائر کمپنی کی انشورنس اٹھائے گی۔ اگر وہ نہیں اٹھائے گی تو امپلائر اٹھائے گا، امپلائر نہیں اٹھائے گا تو پیشنٹ خود اٹھائے گا، پرووائڈر کو پیسے ملیں گے ہی ملیں گے۔ لیکن اس کے درمیان ایز تھرڈ پارٹی WCB بورڈ بنایا گیا ہے تاکہ ورکر کو بھی تحفظ ملے، امپلائر کو بھی تحفظ ملے، اور انشورنس کمپنی کے درمیان اور پرووائڈر کے درمیان یہ فیصلہ بھی کیا جا سکے کہ جو کلیم ہے یہ انشورنس کمپنی پے کرنے کی پابند ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ ورک کے دوران جب انجری آتی ہے اور جب امپروومنٹ آنا سٹارٹ ہوتی ہے پیشنٹ کے اندر، تو پیشنٹ اور پرووائڈر وقتاً فوقتاً WCB بورڈ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ اب اس کی کتنی امپروومنٹ آ گئی ہے، مزید کتنے علاج کی ضرورت ہے۔ تو یہ کتنے علاج کی ضرورت ہے اس کو بولتے ہیں پری اتھرائزیشن، مطلب اجازت لینا۔ تو یہ کتنے علاج کی ضرورت ابھی پیشنٹ کو مزید ہے، یہ اجازت بھی ہم WCB بورڈ سے ہی لیتے ہیں۔ وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کو واقعی ابھی علاج کی ضرورت ہے، تو وہ پھر سیشن الاؤ کرتا ہے یا ٹائم پیریڈ دیتا ہے کہ 4 ویک مزید پیشنٹ علاج لے سکتا ہے، اور اس کے جو 4 ویک کی جو کوریج ہوگی وہ وہی انشورنس پے کرے گی جو امپلائر کی ہوگی۔ یا پھر وہ وزٹ الاؤ کر دیتا ہے کہ 12 وزٹ الاؤ ہے یا 16 وزٹ ہے یا 45 ہے یا 24 ہے، جتنے بھی واٹ ایور۔ تو اس کو بولتے ہیں پری ایتھرائزیشن۔ یہ ہم لیتے ہیں WCB بورڈ سے، کس کیس میں؟ صرف ورکر کام کیس کے اندر، اس کلیم کے اندر جو ورک کے دوران پیشنٹ کو انجری آ گئی، مسئلہ بن گیا، پرووائڈر کے پاس گیا، کلیم جنریٹ ہوا، کس انشورنس کو جائے گا؟ جس کمپنی میں وہ بندہ کام کرتا ہے اس کمپنی نے جو انشورنس پالیسی خریدی ہوئی ہے اس انشورنس کو جائے گا۔ کس کے تھرو جائے گا؟ WCB بورڈ کے تھرو جائے گا۔ WCB بورڈ کو بھی ہر کلیم جائے گا، وہ بھی یہ ساتھ ساتھ دیکھے گا کہ پیشنٹ کو امپروومنٹ مل رہی ہے، کتنی امپروومنٹ ملی ہے، کتنی مزید ضرورت ہے، انشورنس کو مزید کور کرنا چاہیے یا نہیں کور کرنا چاہیے۔ یہ سارے فیصلے وہاں پہ WCB بورڈ لیتا ہے تاکہ پیشنٹ کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو، انشورنس کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو۔ بعض دفعہ وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو میجر انجری بھی ہوتی ہے، یا یہاں پہ درد ہو گیا تو وہ جی سال ہر سال فزیکل تھراپی لیتے رہتے ہیں، جی ہمیں ابھی ضرورت ہے، ہمیں ابھی ضرورت ہے، تو وہاں پہ پھر ایسا سین نہیں چل سکتا۔ وہ پھر ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کو خود پڑ جائے کہ وہ خود پے کرے۔ کیوں؟ WCB بورڈ کے پاس بھی اپنے ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ پراپر رپورٹ کو ریڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو مزید کتنی علاج کی ضرورت ہے اور ہے بھی یا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پھر میٹر کرتی ہیں کہ پیشنٹ کو مزید علاج کی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی، اور کس باڈی پارٹ پہ دینی ہے اور کس باڈی پارٹ پہ نہیں دینی۔ فرض کریں ایک بندہ ہے وہ گر گیا، اس کو 3-4 جگہ پہ چوٹ آئی ہے، اب وہ علاج کروا رہا ہے، تو WCB یہ دیکھتا ہے کہ اس کا کون سا باڈی پارٹ بالکل امپروو ہو چکا ہے، یا کون سا باڈی پارٹ ہے جس کے اوپر مزید امپروومنٹ نہیں مل سکتی، یا کون سا باڈی پارٹ ہے جس کے اوپر تھوڑی تھوڑی امپروومنٹ ہو رہی ہے لیکن مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے، تو وہ پھر اس حساب سے اجازت دیتا ہے۔
تو آج کا ہمارا جو لیکچر تھا یہ تھا ڈبلیو سی اور ڈبلیو سی بی پے کو، ڈبلیو سی بی کے اوپر. مطلب ڈبلیو سی کیا ہے؟ ورکر کمپنسیشن کلیم ہوتا ہے. ورکر کمپنسیشن کیس ٹائپ ہوتا ہے. یہ کون سا کیس ٹائپ ہوتا ہے؟ جس میں ورک کے دوران انجری آ جائے. اور اس کو کون ٹیکل کرتا ہے؟ ڈبلیو سی بی بورڈ کرتا ہے. اس کا کیا نام ہے؟ ورکر کمپنسیشن بورڈ. یہ کیوں بنایا گیا؟ یہ وہاں کے امپلائی کو پروٹیکشن دینے کے لیے بنایا گیا کہ اگر ورک کے دوران کسی کو کوئی انجری آ جاتی ہے، کوئی ڈس ایبل ہو جاتا ہے، کسی کے کوئی بھی چوٹ آ جاتی ہے، میجر سرجری پرفارم کرنی ہوتی ہے، تو ڈبلیو سی بی پراپر اس کو نگرانی کرتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ کتنے علاج کی ضرورت ہے، کب تک ضرورت ہے، پیشنٹ کتنے دیر تک کام پہ نہیں جائے گا، کب کام پہ جائے گا، کتنے اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے، اور کتنا اس کو ریسٹ مل چکا ہے، اس کو بینیفٹ امپلائر سے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. یہ ساری چیزیں ڈبلیو سی بی کے انڈر ہوتی ہیں، اور ڈبلیو سی بی یہ میک شور کرتا ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو اور انشورنس کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پیشنٹ ٹھیک بھی ہو گیا، اس کے باوجود وہ انشورنس کمپنی کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ مزید علاج لیتا جا رہا ہے، انشورنس کمپنی بیچاری پے کر رہی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. اس کے درمیان ڈبلیو سی بی بورڈ انوالو ہوتا ہے. وہ پراپر طریقے سے کلیم کو ٹیکل کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ مزید پیشنٹ کو علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کے اندر نو فالٹ کلیم کو ایکسپلین کریں گے کہ وہاں پہ جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کلیم کو کس طرح سے پے کروایا جاتا ہے، اس کو کون سا ادارہ جو ہے وہ ٹیکل کرتا ہے، اور کس فارم کے اوپر وہ کلیم بنتا ہے، اور کس طرح سے وہ سبمٹ ہوتا ہے. ڈبلیو سی بی کی طرح وہ بھی ایک الگ فیلڈ ہے، الگ مخصوص پریکٹس ہے، نو فالٹ جس کو بولتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر اس چیز کو لازمی ڈسکس کریں گے. تو اس قسم کا آپ کو کام بھی مل سکتا ہے جس کو بولتے ہیں ورکر کام، ورکر کمپنسیشن کا کام. یہ ایک الگ فیلڈ ہے. اگر آپ کو اس چیز کا کام مل جائے، آپ کا کوئی ڈاکٹر ہے ورکر کمپنسیشن پہ کام کر رہا ہے، اور آپ کے پاس صرف ورکر کمپنسیشن کے کیس آ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک الگ پریکٹس ہے. جس طرح ڈینٹل ہے، ہیلتھ مینٹل ہے، اورتھو ہے، اور مطلب ہارٹ کی ہے، اس طرح یہ بھی ایک الگ پریکٹس ہے جس کو ہم بولتے ہیں ورکر کام پریکٹس. اور اسی سے اگلی ہم انشاءاللہ اگلا جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نو فالٹ. اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے کہ وہاں پہ جب دو لوگوں کے آپس میں گاڑی ٹھک گئی یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا دو لوگ آپس میں ٹکرا گئے، تو پھر ان کا جو کلیم ہے اس کا کیا پروسیس ہے. آج ہم نے جس کلیم کے اوپر بات کی وہ ڈبلیو سی ہے. اس کے اندر اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ اس کے اوپر کوئی سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0301 کوئی بھی آپ کو میڈیکل بلنگ کے بارے میں سوال کرنا ہے تو آپ لازمی ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنا لیکچر اینڈ کریں، میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی میرے چینل کو شیئر کریں تاکہ اگر کوئی میڈیکل بلنگ میں انٹرسٹ رکھتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس فیلڈ کو کہاں سے سٹارٹ کروں، تاکہ وہ اس کو یہ گائیڈ لائن دی جا سکیں. اور اگر کوئی اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا جاننے والا ہے، یا آپ کسی ایسی کمیونٹی کے اندر ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایک پرسن میڈیکل بلنگ کو جاننا چاہتا ہے، تو آپ لازمی ہمارے چینل کو اس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ میڈیکل بلنگ کی فیلڈ میں اگر آنا چاہے تو اس کے لیے آسانی سے کوئی نہ کوئی کنٹینٹ جو ہے وہ اویل ہو. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے اندر. اس کے اندر ہم یہ ایکسپلین کریں گے کہ نو فالٹ کیا ہوتا ہے. شکریہ. اللہ حافظ.